بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی بحیثیت ذی وقار شہری۔ سامعین، قرآن حکیم کی آیات مبارکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے مفہوم پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی حیات طیبہ کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ کوئی شخص تمام انسانوں کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس وقت تک عملی نمونہ نہیں بن سکتا جب تک زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ اس کا عملی رابطہ اور تعلق نہ ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس معیار پر بکمال پوری اترتی ہے۔ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کے دوران آپ محسوس کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے رہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے حالات کے ساتھ پورا انصاف کیا اور زندگی کے ہر باب میں ایسے رہنما اصول واضح فرمائے جو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے دوران دولت کی فراوانی بھی دیکھی اور آپ نے مکہ معظمہ کی شیب ابی طالب میں غربت کے دن بھی کاٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا ایک دور قریش کی محکومی میں گزارا اور ایک دوسرے دور میں لاکھوں انسانوں کے جسموں، دلوں اور دماغوں پر حکومت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی درسگاہ کے طالب علموں کے شفیق استاد بنے اور خود جبرائیل امین کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت شوہر ازواج مطہرات کی دنیا اور آخرت بھی سنواری اور بحیثیت والد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی بے مثال تربیت کی کہ وہ جنتیوں کے سردار کہلائے۔ اسی طرح ہر شہری کے دوسرے شہریوں کے ساتھ تعلقات اور روابط کا ہونا لازمی ہے۔ اگرچہ تعلقات متوازن اور مبنی بر انصاف ہوں، فرائض کی انجام دہی اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے تو زندگی رش کے جنت بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی دنیا کے سامنے ایک کھلی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا قاری بآسانی صحیح اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے مختلف طبقات، مسلمانوں، غیر مسلموں، اپنوں، بیگانوں، دوستوں، دشمنوں، امیروں، غریبوں، حاکموں اور محکوموں، بلکہ حیوانوں کے حقوق کا کس قدر تحفظ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت شہری کے عنوان کے مطابقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معزز ترین شہری کی حیثیت سے بنی نوع انسان کے لیے کس قدر مکمل نمونہ عمل مہیا فرمایا۔ خلق عظیم کے حامل ہر شہری کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ لوگ آپ کو عزت و احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کے خیر خواہ ہوں اور مخلص احباب کی کثرت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پرکشش ہو، لوگ آپ سے نفرت کے بجائے محبت کرتے ہوں اور آپ کی جانب کھینچ کر آتے ہوں۔ یہ شان محبوبیت آپ میں آئے کیسے؟ یہ چیز آپ صرف عمدہ اخلاق کی بدولت حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پر نظر دوڑائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے ابتدائی دور میں کوئی صفحہ پر چڑھ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور آپ تنہا باہر رہ جاتے ہیں۔ مگر 20 سال کے بعد اسی مکہ معظمہ شہر میں عرفات کے مقام پر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,25,000 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کرنا اور اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتی ہے۔ یہ کرشمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ اخلاق کا۔ ارشاد ربانی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا من حولک۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ لوگوں کے حق میں نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام شہری کی حیثیت سے ہمارے سامنے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ معیار پیش فرمایا۔
بلا شک و شبہ ایک شہری کے لیے اخلاق حسنہ سے بڑھ کر ضروری کوئی چیز نہیں۔ جو لوگ اچھے اخلاق سے عاری ہیں وہ اچھے شہری نہیں کہلا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے شہریوں کے حقوق کے محافظ۔ معاشرتی زندگی میں انسان کو بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مثلا والدین، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب، مسلم، غیر مسلم، بڑے چھوٹے۔ ایک اچھا شہری ہر فرد کے ساتھ اس کے درجے کے مطابق حسن سلوک سے معاملہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں پوری انسانیت کے لیے ایک اچھا اور مثالی شہری بننے کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرمایا۔ صلہ رحمی کرنے والے۔ آپ کو اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھنے کے بعد جن دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کے حقوق سب سے مقدم ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی سے شہری زندگی پر گھر کے اندر اور باہر دونوں جگہ خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو ہی صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اسلام میں تمام اعمال کا دار و مدار حسن نیت، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور بے غرضی بے لوثی پر رکھا گیا۔ اس لیے صلہ رحمی میں بھی یہ ضروری ہوگا۔ صلہ رحمی دنیاوی مفادات کی بنیاد پر یا رشتہ داروں کی طرف سے حسن سلوک کے بدلے نہ کی جائے بلکہ رضائے الہی کے حصول کی خاطر صلہ رحمی کی جائے، خواہ رشتہ دار قطع رحمی اور بدسلوکی کے مرتکب کیوں نہ ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر، اور جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، صلہ رحمی کرنے والے وہ شخص نہیں ہے جو صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرے، بلکہ وہ ہے جو قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق ادا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دوسروں کو ہی صلہ رحمی کا درس نہیں دیا بلکہ خود بھی زندگی بھر صلہ رحمی کے عمل پر کاربند رہے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لخت جگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کفالت اپنے ذمہ لے کر ان کا بوجھ ہلکا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث کی خبر گیری فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی کا بندوبست فرمایا۔ ایک دفعہ اپنی زیرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھ کر ان کے لیے خورد و نوش کی اشیاء مہیا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ ان کے اسلام لانے سے پہلے بھی مالی معاونت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسکین کو صدقہ دینا ایک ثواب ہے اور قرابت داروں کو صدقہ دینا دگنا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبی رشتوں کے علاوہ رضائی رشتوں کا بھی بہت احترام کرتے۔ اپنی رضائی والدہ اور رضائی بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ خدمت خلق کے دائی۔ خدمت خلق سے مراد کہ بغیر کسی صلہ یا غرض کے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ خدمت خلق کا مفہوم یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی یا انسانوں کی ہی خدمت کی جائے بلکہ اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس میں مسلم، غیر مسلم، اپنے بیگانے، انسان و حیوان سب شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے محبوب وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں خدمت خلق کا جذبہ کس قدر تھا، اس کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی لمحات میں ان الفاظ میں دی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کثرت سے خدمت خلق کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، سب لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ خدمت کے سب سے زیادہ مستحق والدین، پھر قریبی رشتہ دار، پھر ہمسائے اور پھر دیگر حاجت مند مسلمان ہیں۔ اس کے بعد غیر مسلموں کا نمبر آتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس غیر مسلموں کی خدمت سر انجام دی، جس سے متاثر ہو کر وہ مشرف اسلام ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے علاوہ حیوانات سے بھی رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ خدمت خلق کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ہدایات نہ دی ہوں یا روشن نمونہ نہ چھوڑا ہو۔ ہمسائے کے حقوق سامعین، جیسے کہ والدین، اولاد اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک۔ رشتہ داروں کے بعد انسان کا سب سے زیادہ تعلق پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ ایک شہری کے لیے پڑوسیوں سے تعلقات انتہائی اہم چیز ہے۔ پڑوسیوں سے اگر تعلقات خوشگوار ہوں تو ضرورت پڑنے پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ انہی سے مدد پہنچ سکتی ہے، اور اگر تعلقات کشیدہ ہوں سب سے زیادہ انہی سے تکلیف اور دکھ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب ہمسایوں کی حقوق کے بارے میں خاصے احساس تھے۔ پڑوسی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، مگر اسلام نے آ کر عربوں کے اس احساس کو مزید قوت بخشی اور ہمسائیگی کے حقوق زیادہ وضاحت کے ساتھ متعین کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو اور اس کا پڑوسی پہلو میں بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک سفر کے 2 رفیق، ایک مدرسے کے 2 طالب علم، ایک ادارے کے 2 ملازم اور ایک دکان کے 2 شریک بھی ہمسائے کے زمرے میں شامل ہیں۔ یتیموں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کس طرح واضح کیے؟ وہ کم سن بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو جب تک جوان نہ ہو جائے یتیم کہلاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یتیموں پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جاتا۔ ان کے باپوں کی متروکہ وراثت کو طاقتور رشتہ دار ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے۔ اسلام نے اس مظلوم فرقے کی داد رسی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو جنت میں اپنی معیت کی نوید سنائی۔ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ قرآن حکیم میں یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنے کا مترادف قرار دیا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ یتیموں کی پرورش کے معاملہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ملازموں کے حقوق۔ اسلام غلامی کا موجد نہیں ہے، بلکہ اسلام کو یہ چیز دور جاہلیت سے وراثت میں ملی، جسے اسلام نے حکمت عملی سے تدریجاً ختم کر دیا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی میرے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں جو غلام آئے آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور غلاموں کی آزادی کو بڑی نیکی قرار دیا۔ دور جاہلیت میں غلام کے لیے عبد اور آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ الفاظ غلاموں کے حق میں ذلت آمیز تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آقا اپنے غلام کو عبد نہ کہے بلکہ فتح یا میرا جوان کہہ کر پکاریں، اور غلام اپنے آقا کو رب نہ کہیں بلکہ مولا کے الفاظ استعمال کریں۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدے میں شرکت فرمائی تھی جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اس غرض سے منعقد ہوا تھا کہ غلاموں اور زیر دستوں کی حفاظت
اور حمایت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے پر ہمیشہ فخر کا اظہار کرتے اور نبوت کے بعد بھی اس کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں سب سے آخری وصیت یہ فرمائی کہ غلاموں کا خیال رکھنا۔ مہمان کے حقوق۔ تمام معزز معاشروں میں مہمان کو ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اہل عرب بھی مہمان کی عزت و حفاظت اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کے اکرام کو دینی کاموں میں شامل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس مہمانوں کی خاطر و تواضع فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل حبشہ کا وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاں مہمان بنایا اور خود ان کی خدمت کی۔ ایک دفعہ ایک کافر مہمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 7 بکریوں کا دودھ اسے پلایا۔ جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دودھ پلاتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف میزبان کو تاکید فرمائی کہ مہمان کی خاطر تواضع کرے اور دوسری جانب مہمان کو بھی بتایا کہ کسی کے ہاں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اس پر بوجھ پڑے گا۔ بیواؤں کے حقوق مقرر کیے۔ اسلام سے پہلے یتیموں کی طرح بیواؤں پر بھی ظلم کیا جاتا، انہیں شوہر کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ ملتا تھا۔ باعزت زندگی گزارنے کے لیے انہیں بڑی مشکلات پیش آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وراثت میں حقدار قرار دیا۔ دوبارہ نکاح کے لیے اصول واضح فرمائے تاکہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکیں۔ نادار بیواؤں کی خدمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم نیکی قرار دیا اور فرمایا، بیوہ اور غریب کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور اس شخص کے برابر ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ ملازموں کے حقوق واضح کیے۔ انسان اپنے تمام کام دوسروں کی مدد کے بغیر فقط اپنے ہاتھ سے سر انجام نہیں دے سکتا، بلکہ بے شمار کاموں میں دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ مددگار معاشرے میں عام طور پر ملازموں، خادموں یا مزدوروں کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ گھر ہوں یا دفاتر، کارخانے ہوں یا دیگر ادارے، ان کا نظام ملازمین کے وجود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ملازم یا خادم کے بھی اس شخص پر حقوق ہیں جس کے ماتحت وہ فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اب سامعین شروع کرتے ہیں ان حقوق کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ نمبر 1، خوش گفتاری۔ خادم کو ہمیشہ اپنے اصلی نام سے پکارنا چاہیے۔ اگر پیار سے کسی دوسرے نام سے پکارنا مقصود ہو تب بھی وہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ بگاڑ کر نام لینا یا برے لقب سے پکارنا ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں کو ازرارۂ شفقت، میرا بچہ یا میری بچی کے الفاظ سے پکارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے انیس بھی کہتے تھے۔ خادم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اسے اس کی ذات پات کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں سخت حکم ہے۔ ارشاد الہی ہے، بڑی تباہی اس شخص کے لیے جو تانا زنی اور عیب جوئی کرتا ہے۔ نمبر 2، حسن سلوک۔ خادم کو کم درجہ یا گھٹیا درجہ جان کر اس سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ خورد و نوش، رہن سہن اور برتاؤ میں اس کے ساتھ عدل و مساوات کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا تیار کرے اور لے کر تمہارے پاس آئے اور کھانا تیار کرنے میں اس نے گرمی اور دھوپ برداشت کی ہو تو چاہیے کہ اسے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ اگر کھانا تھوڑا ہو تو 1-2 لقمے ہی اسے دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدام کے ساتھ انتہائی شفقت آمیز سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زانو پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پر اپنے عزیز خادم زید بن حارثہ کے فرزند اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور فرماتے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے ملامت نہیں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ملازموں کے ساتھ برتاؤ اس حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔
جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3، خادم کی معاونت۔ خادم کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی قوت برداشت سے بڑھ کر اس سے کام نہ لیا جائے اور کام کی زیادتی کی صورت میں اس کی مدد کی جائے۔ حضرت زید، حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خدام کے ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے تھے تاکہ خدام کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں، بازار سے سودا خرید لیتے ہیں، اپنی جوتی خود گانٹھ لیتے ہیں، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ لیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے ہیں۔ تحفظ ملازمت۔ خادم کا یہ بھی حق ہے کہ اسے ملازمت کا تحفظ حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کسی ایک خادم کو بھی خدمت سے الگ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدام کی غلطیاں معاف فرما دیتے اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دیتے۔ بیماروں کی عیادت۔ ایک شہری کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھے تو اظہار ہمدردی کرے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ بیماروں کی عیادت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ بیماروں کی عیادت میں دوست، دشمن، مومن، کافر کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا، سب کی عیادت کیا کرتے۔ عیادت کے لیے جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کو تسلی دیتے، پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے اور اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے۔ حدیث میں ہے کہ ایک یہودی غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم بھی تھا، مرض الموت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسے اسلام لانے کی تلقین فرمائی، چنانچہ وفات سے قبل اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ جانوروں کے حقوق مقرر کیے۔ حیوانات سے انسان اپنی ضروریات زندگی کی بہت سی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر کے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، ان کے خورد و نوش اور آرام کا خیال رکھے۔ یہ انسانیت کے اعلیٰ منصب سے گری ہوئی بات ہوگی کہ انسان خود غرضی سے کام لیتے ہوئے ان سے محض اپنی مقصد برآری کرتا پھرے اور ان کی خاطر خواہ دیکھ بھال نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیوانات کے حقوق کی نگہداشت کی بہت تاکید فرمائی اور ان پر ظلم و زیادتی سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مویشی یا کسی بھی جانور کو باندھ کر نشانہ بنانے اور قتل کرنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ جانوروں کے منہ پر مارنے اور داغ دینے کی بھی ممانعت فرمائی۔ بلا ضرورت چڑیا اور اس سے بھی چھوٹے جانور کو قتل کرنا گناہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جانور کو ذبح کرنے والا اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے کی ممانعت فرمائی تاکہ وہ چیز ان کی بلا جواز اذیت کا سبب نہ بنے۔ ایک دفعہ ایک لاغر اونٹ کی حالت زار دیکھ کر اس کے مالک کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، درست حالت میں ہی ان پر سواری کرو اور درست حالت میں ہی ہوں تو ان کو چھوڑو۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ایک چڑیا کے انڈے اٹھا لیے۔ چڑیا بے تابی سے اپنے آپ کو زمین پر رگڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر حکم دیا کہ انڈے وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو فاسق و فاجر تھا۔ اس نے ایک پیاسے کتے پر رحم کھا کر اسے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت کا ذکر فرمایا جس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے کھانا پینے کے لیے کچھ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود اپنی خوراک تلاش کرتی۔ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس ظلم کی بنا پر وہ عورت عذاب میں مبتلا کر دی گئی۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیوانات پر شفقت کا یہ عالم ہے، وہ انسانوں کے لیے کس قدر شفیق ہوگا۔